الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک ابتدائی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس سے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لفظ گشائی ہو، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و فضیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام شرکائے محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ جو رجب المرجب کا تھا
اس مہینے کی خاص بات یہ ہے، رجب کی 27ویں شب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ ان میں عنوان کی شاخیں اتنی ہیں کہ ہر ایک کو الگ الگ عنوان بنا کر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کتنا وقت نہیں ہوتا۔ ہم نے گزشتہ جب دیدار باری تعالیٰ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی، اس تمام گفتگو کا نچوڑ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے جو مشرف فرمایا، یہ تحفہ یا یہ رحمت یا یہ عطیہ کسی نبی کو بھی حاصل نہیں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 مرتبے دیکھے، ایک اپنی سر کی آنکھوں سے اور ایک دل کی آنکھوں سے، اور یہ بھی ہم نے عرض کیا کہ ذہن میں تازہ رہے، ہر شخص جو حضور علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار، صحیح معنی میں حضور کا غلام، اطاعت شاہ، اطاعت گزار، کل قیامت میں اسے سب سے بڑا انعام اور اکرام جنت اور اس کے ثمرات ہے، وہ بھی انعام ہے، لیکن سب سے بڑا انعام غلامان مصطفیٰ کو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ یہ نعمت ہر مومن، ہر مسلمان کو جو حضور کا سچا پکا غلام ہے اسے حاصل ہوگی۔ شب معراج اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ کا دیدار کیا ان کے صدقے وہ تو ہے۔ بہت ساری باتیں شب معراج میں یہ نیچری قسم کے لوگ جو ہیں یہ اہل سنت کو برگشتہ کرنے کے لیے مختلف سوالات اٹھاتے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی شرم بھی آ رہی ہے کہ لوگ اپنا اسے محسن، اپنا پیشوا کہتے ہیں، سر سید احمد خان علی گڑھی، کہتے صاحب انہوں نے مسلمانوں کے لیے بڑے بھلائی کے دروازے کھولے اور علی گڑھ میں یونیورسٹی قائم کی، انگریزی پڑھایا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ گویا ترقی کریں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کے معاملات اپنی جگہ، مگر وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے تقریباً دہریہ نیچری طبقے سے ان کا تعلق تھا، اور یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی تفسیر اس فقیری کے لائبریری میں موجود۔ معراج النبی پر جو ٹھٹا اور تمسخر انہوں نے کیا ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے، بلکہ عام آدمی نہ پڑھے تو اچھا ہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی سب قصہ اور کہانی ہے، یہ کچھ ہوا نہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں کہ بس ایک خواب دیکھا ہوگا حضور علیہ السلام نے اور اس کا تذکرہ کر دیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑا منکر معراج النبی کا سید احمد علی گڑھ، اس کے بعد مستر پرویز، اہل حدیث سب نے اعتراف۔ اچھا، ایک آپ آسان زبان میں سمجھ جائیں بڑے دلائل، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور آسمانوں پر گئے، جسم اور جسمانی رکھنے والا آدمی آسمان پہ کیسے جا سکتا ہے؟ قرآن وہاں تو آدھی برس کی ایک حصہ ایسا ہے آسمان تلے، آدمی تو وہاں جا ہی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ۔ چلیے یہ سارے دلائل کو اکٹھا کر لیں، اور یہ سارے نیچری غیر مقلد یہ سب اس بات پر تو متفق ہیں یا نہیں کہ بھائی حضور تو آسمانوں پر نہیں گئے اور کوئی آدمی جا ہی نہیں سکتا۔ کتنا آسان ہے سمجھانا، اگر کوئی آدمی آسمانوں پر جا نہیں سکتا تو اس کا مطلب کوئی آدمی آسمان سے آ بھی نہیں سکتا۔ کتنی سادی بات۔ پھر جب کوئی آدمی آسمان پر اور جنت اور سدرا پر نہیں جا سکتا تو جنت سے کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ اب بتاؤ آدم علیہ السلام کون سے راستے سے آئے؟
یہ ان کے ذمہ ہے ثبوت کہ آدم علیہ السلام کے متعلق تو کہتے ہیں بھائی وہ جنت میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں اس لیے بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے انہیں بنایا ہی زمین کے لیے تھا، تب وہ کون سے راستے پہ آیا؟ اس کا جواب ان کے ذمہ ہے جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آ سکتے ہیں تو زمین سے کوئی آدمی جنت میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اس لیے ان کے دلائل بہت نازک۔ اب آئیے ہم ذرا سا گفتگو سمیٹ کے صرف ان دلائل پر گفتگو کرتے ہیں جو کفار اور مشرکین نے نبی کریم علیہ السلام سے کی، اور حضور علیہ السلام سے ایسے ایسے پیچیدہ سوالات کیے کہ تاکہ حضور علیہ السلام کو پریشان کیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اتنی عظمت اور اتنی ان کی عزت کی کہ سب لوگ بالکل دم بے خود ہو کر اور سب کے سب لاجواب ہو گئے۔ ان میں سے ہم صرف دو تین کا تذکرہ کرتے ہیں جو احادیث مقدسہ میں حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے راستے میں کیا دیکھا؟ انہوں نے فرمایا میں نے راستے میں 3 قافلے دیکھے، ایک قافلہ ایسا دیکھا جن کا اونٹ گم گیا تو اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے، فلاں کو دیکھا فلاں کو دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا انہوں نے یہ بتائیے کہ یہ قافلہ چونکہ آپ رات میں آئے تو یہ بتائیے کہ یہ قافلہ یہ مکہ مکرمہ میں کب پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام نے اپنے دانش اور اپنے اندازے سے بتایا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ قافلہ پہنچ جائے گا، جو میں راستے میں دیکھ کر ایک تخمینہ حضور نے لگایا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ یہ قافلہ راستے میں کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچنا تھا، کوئی تاخیر ہو گئی راستے میں، لیکن آپ نے چونکہ فرمایا کہ یہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچے گا، اب اپنے تخمینے کے اعتبار سے وہ سورج غروب ہونے کو سے بعد میں پہنچنا ہے۔ تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ دلائل شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے مدارج نبوت میں ملاحظہ فرمائے، دیگر کتب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بات کی لاج رکھنے کے لیے سورج کو روک دیا، سورج کو روک دیا تا وقت کہ وہ قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو جائے۔ جب یہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اس کے بعد سورج غروب ہوا تاکہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے وہ پایو تکمیل کو پہنچ جائے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے حکم النافذ ہے تیرا، خام تیرا خیر تیری، دم میں جو چاہے کرے دور شاہ تیرا، کہ جو بات دہن سے نکل جائے وہ یا وہ پتھر کی لکیر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں ذہنی انتشار کا شکار ہو جائیں کہ یہ ایک قافلہ تاخیر سے پہنچنے والا اور سورج روک دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی زبان کی لاج رکھنے سورج کو روک دیا۔ ہو سکتا یہ بات عقلی طور پر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو لیجیے ہم دوسری دلیل سے بیان کرتے ہیں۔ صحیح ستہ میں حدیث شریف موجود ہے، اس سے آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں میں بعض آسان خدا اللہ کے نیک بندے اور وہ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا حلیہ، ان کے کپڑے، اور یہ دیکھ کر تمہیں اپنے قریب کھڑے کرنے سے یا تمہارے قریب کھڑے ہو جائیں تو میں گھن آتا، میلے کپڑے ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہیں وغیرہ، تو اس سے اپنے قریب کھڑے ہونے میں تمہیں ہچکچاہٹ اور گھن آئے، یعنی اسے تم برا جانتے، تم تو اسے برا جانتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا درجہ ایسا ہے جو صحیح ستہ میں ابھی ان کا اللہ کے یہاں درجہ ایسا ہے کہ وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں قسم خدا کی ایسا ہوگا تو واقعہ ویسا بن جائے گا جیسا کہ اللہ کے نیک بندے کے دہن سے نکلا۔ اب یہی زبان پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی کہ ان کے غلاموں کا یہ حال تو حضور علیہ السلام کا کیا حال ہوگا۔ اور میں مختصر گفتگو کے آگے چلتا ہوں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں گجرات احمد آباد ایک شہر ہے، احمد آباد میں ایک مزار ہے شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی صرف ایک اشارہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج کیسے رکھتا ہے۔ وہ تو مقام مصطفیٰ، یہ تو ان کے غلام بہت ہی اس کے سیاقوں سے بعد میں گئے بغیر شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، دنیا ان کے مزار پر جاتی، ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تو انہیں ٹھوکر لگ گئی،
کسی چیز سے ٹھوکر لگ گئی، اس اللہ کے بندے نے اپنے مریدوں سے کہا یہ ہے کیا؟ یہ پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، کیا ہے جس سے ٹھوکر لگی؟ یہ ان کے زبان سے کہنا تھا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی برِ صغیر عظیم محدث اپنی کتاب اخبار الاخیار میں بھی اسے نقل کیا۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ان کے زبان سے نکلنا تھا کہ مریدوں نے دیکھا شیخ محقق کے دور تک وہ محفوظ تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت محفوظ ہے یا نہیں۔ تقریباً 85 میں میں نے دورہ کیا احمد آباد کا، اور میں وہاں دیکھنا اور جاننا چاہتا، مگر میری کم نصیبی کہ جب میں احمد آباد پر اترا تو اس دن وہاں مسلم کفار ایک فساد بہت بڑا برپا تھا، جس کی وجہ سے وہاں کرفیو لگ گیا۔ وہاں کے مسلمانوں نے بتایا کہ تو ہفتے بھر تک کرفیو اٹھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ظاہر ہم وہاں حاضری نہیں دے پائے، یہ ہماری کم نصیبی۔ وہاں کے لوگ اس کی تصدیق اب ہے یا نہیں کہ دور پر وہ تھا۔ شیخ موقع کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلنا تھا کہ ادھر سے دیکھو تو لوہا لگتا ہے، ادھر سے دیکھو تو لکڑی لگتی، ادھر سے دیکھو تو پتھر لگتا، کیونکہ ان کی بات کی لاہ جو رکھنی کیا ہے، یہ لوہا ہے، یہ کیا ہے، وہ یا لکڑی ہے یا پتھر ہے، وہ تینوں چیزیں اس میں نظر آتی ہیں کہ اللہ کے بندے سے نکل گیا۔ ایک دوسری مثال تھا کہ جب اللہ کے نیک بندے کی زبان سے کوئی نکل جائے تو دوسرے اللہ کے نیک بندے اس کا کیا حال کرتے، وہ بھی سنیے آپ کیسے لاج رکھتے۔ میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا کہ بمبئی میں ایک بزرگ ہیں جن کے مزار پہ میں نے حاضری دی، ان کا نام عبداللہ ہے، اور بمبئی کے وسط شہر میں ان کا مزار، میں نے وہاں حاضری کی۔ ان کے جو لوگ تھے وہاں کے احباب، انہوں نے بھی قصہ بتایا، بزرگوں سے بھی سنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو ان پیر صاحب اور بزرگ نے اپنی مہمان نوازی کے لیے پوچھا، مولانا کیا پیئیں گے؟ سوڈا پیئیں گے، چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تینوں باتیں آپ کے دن سے بھی تو تینوں ہی پلا۔ وہ بھی ایسے انٹرنیشنل بزرگ تھے کہ انہوں نے سوڈا منگایا، چائے منگائی، کافی منگائی، اور تینوں کو ایک گلاس میں دے کر دے دیا، کہنے لیجیے پی لی۔ اب چونکہ بزرگ کی زبان سے نکلا کہ کافی پیئیں گے، چائے پیئیں گے، سوڈا پیئیں گے، تینوں کو ملا کر کے پلا دیا۔ تو میں نے دیکھا کہ آج بھی ان کے مزار پر یہی لنگر چلتا ہے، سوڈا، چائے اور جناب کافی، اس کا پیالہ وہاں دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے بندے کی زبان سے نکل گیا۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، صحافہ سے پتا لگا کہ بعض خاصان خدا ایسے تم ان کا حلیہ دیکھ کر تمہیں گن آتا، مگر اللہ کے یہاں ان کا رتبہ یہ ہوتا ہے وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی لاج رکھتا ہے۔ یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے، تو پیارے مصطفیٰ کیا حال ہے؟ ان کی زبان کی لاج رکھنے اللہ نے سورت کو روک دیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ کرتے رہتے، یہ تو جادو ہے۔ میں نے کہا نا سیدھا سیدھا واقعہ اب آئیے، یہ حدیث شریف، یہ واقعہ امام بخاری نے بھی نقل کیا، امام مسلم نے نقل کیا، اور امام مسلم امام بخاری کیونکہ اس کی اساس اور بنیاد، پھر ابن کثیر نے معراج کے بیان میں 15ویں پارے میں اس واقعے کو نقل فرما۔ اس کی تفصیل دیگر کتب میں بھی ہے، کہتے ہیں مدعی لاکھ سے بھاری ہے گواہی تیری، اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ شہادت وہ جو دشمن بھی اعتراف کرے، وہ گواہی جو دشمن بھی مانتے۔ اب آئیے یہ واقعہ صحیح میں بھی، بخاری میں بھی، دوسری کتب میں بھی، اور اس کا تھوڑا سا تعلق چونکہ تاریخ سے بھی ہے، تاریخ کی کتابوں میں بھی، اور ابن کثیر نے انہیں سے نقل کیا۔ ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے قیصر روم کو ایک خط لکھا، ان کو ایمان کی، اس کو ایمان کی دعوت دی۔ یہ دعوت نامہ حضور نے کن کے ہاتھ بھیجا؟ ایک صحابہ کا وفد تھا، ایک سال کو قصہ مت سمجھیے، تو حدیث کا حصہ بتا رہا ہوں اور اس سے ایمان تازہ ہو جائے۔ صحابہ کرام تھے اور ان میں جنہیں خط دیا گیا وہ حضور کے صحابی حضرت دحیہ کلب، دحیہ اور دہیہ دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ میں اسماء الرجال کو دیکھا تو ان کو ان کے ساتھ بھیجا جن کے والد کا نام دحیہ بن خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، کہ قیصر روم کو وہ ایمان کی دعوت۔ جب حضرت دحیہ کلب یہ قیصر روم کے دربار میں پہنچے، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی شان و شوکت کیا اس کو تاریخ میں پڑھیے۔ اس نے کیا کیا، ان صحابی رسول اور سب کو بڑے اہتمام انصرام کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے طے کیا کہ ذرا غور کرو کہ ہماری اس روم میں کیا کوئی مکہ اور عرب کے کچھ لوگ آئے ہوئے؟
ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر حکومتی سطح پر کلا کیوں بھائی اور بھی بہت سارے لوگ آئے، اور اس میں ایک کافروں کا بہت بڑا ایک وفد تھا جس کا سربراہ سفیان سخر بن حرب، وہ اس کا سربراہ تھا، وہ پکا نبی کریم علیہ السلام کا دشمن۔ انہوں نے کہا یہ بھی کچھ عرب کے لوگ آئے، ان دونوں کو بلا لیا۔ دونوں کو بلانے کے بعد میں اس نے چند سوالات کی۔ اس نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا معاملہ، معاذ اللہ اس نے تو اتنا لمبا جھوٹ حضور کی طرف منسوخ کیا، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے، اور یہ ثابت کرنے لگا کہ معاذ اللہ ان کا دعویٰ غلط ہے اور وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ وہ الفاظ میں دوہرانا بھی نہیں چاہتا، اشارے میں سمجھ جائیے۔ اچھا، خود وہ کہتا ہے کہ میں ذرا سا جھوٹ محتاط انداز میں بول رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا جھوٹ قیصر روم پر کھل جائے۔ ارے تو اتنی بکواس کر لگتا تو پکا دشمن۔ میں بڑی احتیاط سے جھوٹ بول رہا تھا، یعنی اتنا جھوٹ بولا جتنا ہضم ہو جائے، جتنا چل جائے، تو تھوڑا سمجھ کر میں جھوٹ بول رہا تھا۔ تو اس نے آخری جھوٹ یہ بولا، ارے کہنے لگے بادشاہ سلامت، ایک بات میں آپ کو بتاؤں۔ اچھا، جب بادشاہ صاحب سیٹ پر بیٹھے تھے، روم کا عیسائی حکومت ایک بہت بڑا پادری، لارڈ پادری، جس کی جگہ بادشاہ کے برابر، وہ بادشاہ کے برابر بیٹھا ہوا، جس کا دربار میں بہت بڑا احترام ہے۔ بادشاہ کے بعد لوگ اسی کو پوچھتے اور اسی کی آؤ کر رہے ہیں، وہ قیصر روم کے برابر میں۔ کہنے لگے ایک بات ابو سفیان نے کہا، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی غلط بیانی کرتے ہیں اور اتنا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ مقام حرم شریف نے آن کر کہہ دیا کہ میں تو رات میں بڑے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں اور رات ہی میں واپس آیا ہوں۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا جھوٹ ہے، اللہ کا کرنا دیکھی، یہ اسے جھوٹ بنا کر بڑے پختہ طریقے سے بیان کر رہا۔ بادشاہ کے برابر کا لاڈ پادری کھڑا، عیسائیوں کا بہت بڑا پادری کھڑا ہو، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بات بالکل درست۔ بادشاہ خود حیران کہ ابو سفیان جو ان کا گرائی ہے، یہ مکہ سے آن کر کے معاذ اللہ ان کو یہ جھوٹا قرار دے رہا، یہ ہمارے پادری کو کیا ہو گیا کہ یہ کھڑا ہو گیا کہنے لگے بالکل 100% یہ واقعہ سچ ہے۔ بادشاہ نے مخاطب ہو قیصر روم نے کہا کہ جناب آپ کو کیسے پتا لگا؟ یہ نہ مذہب نہ مشرف کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو عیسائی تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگے سنیے، ہوا یہ کہ یہ جس دن کا واقعہ بیان کر رہا، میری عادت یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کا وہ پادری، میری عادت یہ ہے کہ میں مسجد کو اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہوں، سارے دروازے بند کرنے کے بعد مجھے اطمینان ہوتا۔ ایک دن میں آیا اور آنے کے بعد میں نے دروازوں کو بند کیا، سارے دروازے بند ہو کر ایک دروازہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ میں نے خادموں کو بلایا بیت المقدس کے اور ان کو بلا کر کہا کہ تم زور لگا، سب نے زور لگایا، ایسا لگا جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلا رہے ہیں، ایسا لگا، سب لوگ لگے، نہیں بند ہوا۔ پھر ہم نے سفار کو بلایا، بڑھائی کو بلایا، کبھی دیکھو اس کے قبضے کہیں کوئی اڑ تو نہیں رہا، سب دیکھ کر کے وہ بھی پریشان ہو گیا، دروازہ بند نہیں ہوا۔ پھر ہم نے سوچا چلو اس کو صبح رکھتے، رات میں کھلا رہے دروازہ، کوئی حرج نہیں، اس کو ہم صبح پر رکھتے، یہ کہہ کر ہم چلے گئے۔ اب صبح جب میں آیا تو دروازہ بالکل صحیح طریقے سے بند ہو رہا ہے، کھل رہا ہے، اور اس کے سامنے ایک چٹان ہے، اور میں نے دیکھا کہ چٹان میں کسی نے سوراخ کر کے اور لگتا ایسا کرائیں جیسے اپنی سواری باندھی، وہ یہ اپنی سواری باندھی صحرا۔ اور جب میں مسجد کے اندر گیا تو ایسا نور، ایسی خوشبو، میں سمجھ گیا کہ آج ہماری مسجد کسی نبی کے لیے کھولی گئی اور اس نے ضرور اس میں نماز پڑھی ہوگی۔ جو نورانیت، جو کیفیت میں نے مسجد میں دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ اس سے سواری بندی نبی کی اور اس نبی نے ہماری مسجد میں ضرور نماز پڑھی ہوگی۔ یہ جب سنا تو ابو سفیان کے تو چھکے چھوٹ گئے کہ عیسائی پادری نے گواہی دے دی کہ اس کے حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آج کسی نبی نے ہماری مسجد میں ضرور نماز پڑھی ہوگی۔ اور نماز کیا ہے یہ تو عیسائی کہہ رہا، اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔
حضور بیت المقدس پہنچے، تمام انبیاء کرام کی صفیں سیدھی ہوئی، جبریل امین نے صحرا پر کھڑے ہو کر اذان کہی۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے، یہ جو گنبد صحرا ہے یہ مسجد اقصی نہیں۔ لوگوں کو یہ ہوگا شاید یہ مسجد اقصی، مسجد اقصی اس کے قریب ہے۔ جب حضور اس چٹان پر اترے، اس زمانے میں ابھی ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان پاکستانی تو حضور جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کر لیا جائے، نہیں جا سکتا، اس لیے ہم کوئی بتا نہیں سکتے۔ اس پر حضور علیہ السلام کو اترنے کا قدم شریف بھی تھا، اور وہ چٹان ابھی تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، ابھی تک وہ چٹان اپنی اصل حالت محفوظ ہے، اور اس کے اوپر یہ گنبد بنایا گیا ہے جس کو معراج ایڈیشن میں آپ دیکھتے ہیں نا، ایک سنہرا گنبد، یہ اس صحرا چٹان کے اوپر ہے۔ مسجد اقصی جو ہے وہ اس سے برابر میں اور اس سے متصل ہے، مسجد اقصی الگ ہے، صحرا شریف الگ ہے۔ تو یہ چٹان اسی پر بنائی گئی جس سے حضور کا قدم اقدس پڑا، اور ان کے پتھر پر حضور قدم رکھتے تو آپ کا نشان بن جاتا، اس سے حضور علیہ السلام کا نشان بھی تھا۔ اللہ بہتر جانے، کسی نے کاٹ کر نکال لیا محفوظ کرنے کے لیے، یہ ابھی پہاڑ میں ہے، یہ بات مجھے معلوم نہیں۔ پر تو اب کیا ہوا، اس لاڈ پادری نے اس کو تسلیم کر لیا، تو لیجیے عیسائی نے بھی یہ گواہی دے دی کہ ہماری مسجد کسی نبی کے لیے کھولی کروں۔ کون نبی تھے؟ ہمارے آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لیجیے، وقت کی اجازت نہیں دے رہا۔ ہوا یہ کہ جب حضور آئے تو جیسے قافلے کا معاملہ پوچھا، لوگ جمع ہو کر ایک سوال انہوں نے اور کیا۔ اچھا کہنے لگی، یہ بتائے بیت المقدس گئے، مسجد اقصی گئے؟ یہ سوال کتنا لفظ، کتنا بیکار۔ یعنی آپ بتائیے اس کی سیڑھیاں کتنی، آپ بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی، آپ بتائیے اس کے در اور دروازے کتنے ہیں، یہ بتائیے۔ آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں بیت المقدس ہو گیا، مسجد اقصی، مجھے بتائیے عقل کے ناخن میں تو کیا کوئی آدمی کسی مسجد میں جائے تو نماز پڑھنے یا پڑھانے کے لیے جاتا، کیا اس کی سیڑھیاں گننے کے لیے جاتا، کیا اس کی کھڑکیاں گننے کے لیے جاتا ہے، کیا اس کے دروازے گنے گا؟ بالکل اپنے اوپر قیاس کر لیں، کہیں آپ اپنے احباب میں کیا کرتے ہیں، بھئی آج ہم نے جمعے کی نماز میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں پڑھی، لوگ کہیں سچ بتاؤ پڑھی تھی آپ نے؟ اچھا یہ بتاؤ وضو کیا تھا؟ بالکل کیا تھا۔ وضو کی ٹوٹیاں کتنی تھیں، سیڑھیاں کتنی تھی اوپر چڑھے، کتنی سیڑھی نیچے اترے، کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے تھے؟ یہ کوئی اگر سوال کرے تو آپ شاید اس کے جواب میں مفت یہی جواب دیں کہ بھائی آپ اپنے دماغ کا علاج کراؤ، میں تو نماز پڑھنے کے لیے گیا، وہ دروازے گننے کے لیے کیا کھڑکیاں گننے کے لیے؟ بالکل کفار مجھے یہی سوال کیا کیا ٹھیک ہے، آپ اگر سچے ہیں بتائیے دروازے کتنی، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ ایک قاعدہ کہ علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہوتا، اگر آدمی کے توجہ نہ ہو تو ذہن میں نہیں رہتی بات، اور یہ عدم علم کی دلیل ہے۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں، ایک حافظ صاحب ہمارے یہاں تراویح پڑھانے کے لیے آئے، ہم ان سے انٹرویو لے رہے، پکے حافظ، ہم نے ایک آیت ان سے پوچھے تھے، یہ بتاؤ کہ یہ فلاں آیت سورہ یاسین کا آخری رکوع کہاں سے شروع ہوتا؟ وہ ذرا سوچ رہا، اس لیے اس کے ذہن میں تازہ کر کے پھر اس کے بعد بتائیے کون سی ہے، کون سا رکوع ہے۔ وہ سوچنے میں کچھ دیر لگا تو کہ نہیں بالکل غلط کہتے ہو، حافظ نہیں ہو، زبردستی حافظ بن کر کے آ گئے، کیسے کہیں گے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں علم کے لیے توجہ کا ہونا ضروری ہے، اس طرف حضور کی توجہ نہیں، کتنے در، کتنی کھڑکیاں، کتنی سیڑھیاں نہیں کی توجہ۔ حضور علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے سکوت فرمایا۔ رب کریم اپنے محبوب کی ایسی لاج رکھتا ہے جس کو میں پہلے بتا چکا، دیکھا کہ میری حبیب کی توجہ ادھر نہیں، جبریل نے ہمیں حکم دیا کہ جبریل اٹھاؤ پورا بیت المقدس اور مسجد اقصی، اسے اٹھا کر میرے حبیب کے سامنے پیش کرنا، میرے حبیب کے سامنے پیش۔ اس سے ابن کثیر نے بھی لکھا، اور یہ بیت المقدس کی عمارت کو اٹھا کر حضور کے سامنے پیش کرنا یہ کسی کہانی قصے کتاب نہیں، امام احمد ابن حنبل نے ان کی کتاب مسند احمد نے بھی نقل کیا، ابن کثیر نقل کیا، دیگر اکابر علماء نے اسے نقل کیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جہاں حضور سے پوچھا گیا اس کے بالکل قریب ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، عقیل بن ابو طالب، ابو طالب، ان کے مکان کے برابر میں جبریل علیہ السلام نے پورے بیت المقدس کی عمارت کو اٹھا کر اور ان کے مکان کے سامنے رکھ دیا۔ اب حضور نے فرما پوچھو کیا پوچھنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیے اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ آپ نے فرما اتنی۔
اچھا اس کے دروازے کتنے؟ حضور نے فرمایا کتنے؟ پوری بیت المقدس کی عمارت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی، جو حدیث میں بھی ہے، تاریخ میں دیگر کتب جو ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ان کو گنتے جاتے اور ان کو جوابات دیتے جاتے، اس کو دیکھتے جاتے اور ان کو جوابات دیتے جاتے، یہاں تک کہ سب کے سب دم بے خود اور سب کے سب لاجواب ہو گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف وہ کوئی اب ثبوت نہیں پیش کر پائے سوائے اس کے کہ لوگوں کو برگشتہ کریں۔ اب یہاں تو وہ ہار گئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا اتنا سفر یہ عقل کو تسلیم نہیں کرتی، اب ایسا کیا جائے کہ ان کے خلاف آواز اٹھانے پر معاذ اللہ ان کو جھوٹا ثابت کرنے کا یہ شاید داؤ کبھی ہاتھ نہ آئے، یہ لوگوں کے مختلف جاتے گا، دیکھو تمہارے نبی کیا نبی کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کسی خاص اخذ الخواص کو تلاش کیا جائے کہ وہ اگر برگشتہ ہو جائے تو سارے لوگ برگشتہ ہو جائیں، یہ سارے لوگ مل کر کے صدیق اکبر کی خدمت میں آئے، کہا یا ابا بکر جانتے ہو آج تمہارے صاحب کیا بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہنے کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے قلیل حصے میں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور اس کے بعد واپس بھی آیا۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان، اللہ اکبر، محبت ہو حضور کی ذات ہو تو ایسی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ تصدیق یہ تم نے حضور سے سنا؟ لوگ سمجھ رہے بات پکی ہو رہی ہے تو اب برگشتہ ہو جائیں۔ ان کا ہم نے خود سنا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے قلیل حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور آیا۔ کہا تم نے سنا؟ میں کہا ہم نے سنا۔ ان کو توقع یہ تھی کہ اچھا جب تم سن کے آ رہے ہو تو گواہی تو بڑی معتبر ہے، اس لیے میں نہیں مانتا کہ ایسا ہوا ہو۔ اب کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے پہلے انہیں پکا کیا کہ تم نے سنا؟ کہ ہم نے سنا۔ فرمایا جب تم نے اپنے کانوں سنا تو میں تصدیق کرتا ہوں حضور گئے اور آئے۔ لو ہم تو برگشتہ کرنے آئے تھے لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہو گیا، محض ان کے سننے پر صدیق اکبر نے تصدیق کر دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضور کے دربار میں آئے اور سارا قصہ بیان کیا، اور ایک روایت یہ بھی آپ کو ملے گی سب بات میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا پوچھا؟ ایک بات ذہن میں رہے، حضور نے ان کے سامنے وہ بات کہی جو تھوڑی بہت ان کے مشاہدے یا عقل میں، اس لیے ایک اور جگہ پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو۔ عقل تو ہو چھٹان گھر کی ایک من کی بات کریں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہر شخص کے مطابق عقل اور فہم کے مطابق بات کرو۔ مثلا حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے، ان کے بچے تھے، ان کا نام تھا ابو عمیر، ان کے والد تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ ان کے والد سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی؟ تمہاری طبیعت کیسی؟ ابو عمیر جو بہت بچے تھے ایک طوطا یا چڑیا سے کھیلتے تھے، حدیث شریف میں کہ طوطا یا چڑیا جو مر گئی تو مرنے کے بعد آپ بچہ ان سے مانوس ہو گیا، بہت غم میں رہتا ہے کہ جس سے وہ کھیلتا تھا تو وہ جناب چڑیا مر گئی۔ تو حضور نے ان کے ابا سے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کیا 1 سال کے بچے سے آپ یہ پوچھیں کہو گے تمہاری طبیعت کیسی، مزاج کیسا؟ 1 سال کے بچے سے پوچھیں گے نہیں، حضور نے ان سے ان کے باپ کی طبیعت پوچھی کہ تمہارا مزاج کیسا ہے، اور بچے سے پوچھا ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے؟ اس کو اور دیکھیے آپ کہ آدمی سے اس کے ذہنی سطح کے مطابق پوچھا جائے، تو باپ سے تو ان کی طبیعت پوچھی اور ابو عمیر سے پوچھا ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے، تو بات اس کی عقل کے مطابق کرنی چاہیے۔ بیت المقدس کی بات کی آسمان اس لیے بات نہیں کی کہ یہ بیت المقدس کا سفر ان کے علم میں تھا، کتنا دشوار، سواریوں سے کیسے جاتے ہیں، کتنی دیر تک، کس مشکلات سے واپس آ، اس لیے بات ان کی عقل کے مطابق کی۔ مگر صدیق اکبر آئے، آنے کے بعد پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں گیا ہوں، میں تو پہلے تصدیق کر چکا۔ اب سنیے بات ایمان کے، صدیق اکبر نے کہا میرے آقا یہ معاملہ تو مسجد اقصی، اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ میں آسمانوں پر ہو کر آیا، آپ یہ کہیں میں جنت سے ہو کر آیا، آپ کہیں میں سدرہ سے ہو کر آیا، تو ابو بکر اس کی تصدیق کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا ابو بکر واقعہ بھی ایسا ہی ہے،
کہ میں مسجد اقصی گیا، اس کے بعد جبریل مجھے آسمانوں پر لے گئے، سدرا پر لے گئے، عرش پر لے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی اپنی آنکھوں سے کیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس طریقے کی تصدیق کی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی تاریخ الخلفاء میں ایک بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے متعلق اتنی پیاری نقل کر دی کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں امام سیوطی کی روایت پیش کی تھی۔ جب حضور ابھی بیت المقدس اترے آسمان سے، جبریل علیہ السلام نے حضور میں ایک مکالمہ، ایک گفتگو ہوئی۔ حضور نے جبریل سے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ بتاؤ کہ یہ اتنے بڑے سفر ہوتے معاملے کو تصدیق کرے؟ اگر میں کہوں لوگوں سے کہ میں نے اتنا بڑا سفر کیا، آسمان پر گیا، سدرا گیا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو ملاحظہ کرنا، اس کی ساری کیفیتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی، کیا اتنے بڑے سفر کی کوشش تصدیق کرے گا؟ تو جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، توجہ کیجیے، جو آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تبرہ کرتے نہیں ڈرتے، نہیں شرماتے، انہیں عقل کے ناخن لینا چاہیے، کسی طرح کھلے بندوں ان کی شخصیت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی بتاتے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا باغ فدق انہوں نے غبن کر لیا، کبھی یہ ہوا، لوگ ان کو چاہتے نہیں، زبردست امیر و مومن بنا دیے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اس کے سوا کیا کہا جا سکتا؟ لیکن ہم بتائیں جو ہمارے صدیق اکبر جنہیں ہم مانتے ہیں، تمام انبیاء کرام، فرشتوں کے رسول اور ساری امت میں سب سے پہلا درجہ نبیوں کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب، اور اسی طرف اہل سنت و جماعت گئے ہیں اور اسی کی سب تصدیق کرتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل، یعنی ڈائریکٹ حضرت علی حضور کے خلیفہ، کیا مطلب ہوا؟ یہ تینوں پر پانی پھیر دیا؟ ارے ان تینوں کو تاریخ اسلام سے نکال دو، قسم خدا کی تمہارے پاس بچے گا ہی۔ اگر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، تینوں کو آپ اگر تاریخ سے نکال دیں، اب لاؤ مسلمان کو تمہارے پاس کیا بچا؟ کیا فتوحات میں ایران فتح ہوا کیا حال ہوگا؟ جناب بغداد فتح اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو سارے پر پانی پھر جائے گا۔ اپنے پیر سے خود کلہاڑی مار رہے ہو۔ سنو صدیق اکبر کی شان، جبریل امین کہتے ہیں، اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، گویا مت گھبرائیے، آپ جائیں، گویا ببانگ طول حرم شریف میں کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ میں نے یہ معراج کی، اور سنیے کوئی اقرار کرے نہ کرے مگر ابو بکر ضرور تصدیق کرے۔ آپ کے معراج کی حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ضرور اس کی تصدیق کریں گے، اور آپ نے دیکھا قرائن اور شواہد سے پتہ بھی لگا، اور موجود ہے تحدیث اور تاریخ میں کہ سب سے پہلے اس کا اقرار کرنے والے، ایمان لانے والے، تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد میں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے تصدیق کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن لوگوں نے یہ چاہا کہ اپنے سوالات یا اس کے ذریعے سے حضرت نبی علیہ السلام کی معراج شریف پر پانی پھیر دیا جائے، عزیزان گرامی ان کی ثابت دلائل کی روشنی بالکل غلط، اور اسی لیے علماء فرماتے جو مطلقاً معراج کا انکار کرے یہ واقعہ سرے سے ہوا ہی نہیں۔ شیخ محقق دیگر علماء فرماتے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا بوجہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے انکار، اس لیے اس نے قرآن مجید کا انکار کیا ہے۔ عزیزان گرامی بس وقت ہو گیا، ایک منٹ مجھے یہ کہنے دیجیے، وہ مسجد اقصی کہ جب حضور تشریف لائے سارے انبیاء نے وہ نماز پڑھی، مسلمانوں کا قبلہ اول، مجھے بتائیے مسلمانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے آج یہودیوں کے پیروں تلے کہ کتنی کم نصیبی ہے مسلمانوں۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم ہر موقع پر اس آپ کو چوکس کرنے کے لیے یاد دلاتے ہیں، یہ قبلہ اول جس میں ہزاروں انبیاء کے مزارات یہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، کبھی غور کیا یہ گیا کیسے؟ آپ آئیے، آپ تمام سیاحوں کے مقالات پر، ان کے سفر نامہ پر، تقریباً ہم نے تمام سیاحوں کے مقالات سرسری بل استیاب پڑھے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک سیاح لکھا کہ جب ہم مسجد سے نیچے اترے تو بیت المقدس جس مسلمانوں کے پاس تھا سارے جوئے کے اور زنا کے اڈے موجود،
لوگ عیاشی کرنے کے لیے بیت المقدس آیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک سیاح لکھا میں جب وہاں پہنچا تو مغرب کی اذان ہو گئی اور اعلان ہوا کہ رمضان کا چاند نظر آیا. میں خوش ہوا کہ آج تو ماشاءاللہ مسجد اقصی میں تراویح پڑھیں گے. مگر جب تراویح کے لیے امام مصلی پر آیا تو داڑھی اس کے چہرے پہ سنت ندارت اور وہ حافظ نہیں تھا. علم ترى کیف تراویح مسجد اقصی میں جب مسلمان بے رارگی کا شکار ہو جائیں جو نعمتیں اللہ انہیں عطا فرماتا کہ وہ نعمتیں ان سے چھین لیتا. پتہ نہیں آپ نے تاریخ اور اس کو کبھی اسٹڈی کی یا نہیں کی. مفتی سید امین الحسنی لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مسلمانوں خدا کے واسطے اپنی دکان یہودیوں کو مت بیچو, خدا کے لیے اپنے مکان یہودیوں کو مت بیچو. لوگ ایک ملا کی بات سن کر سب نے پڑھا ملا کو کیا پتا کیا ہوتا, ملا کیا جانے. ہم کہتے ہیں شیر بازار میں مت لگاؤ اپنی رقموں کو, یہ ملا کو کیا پتا تجارت کیا ہوتی. جب ڈبہ ہوا تو شیر پان کی پوڑا باندھنے کے لائق بھی نہیں رہے, تب پتا چلا کہ ملا صحیح کہتا. آج کل تو مولوی کا نام ملا رکھا ہوا. ارے ملا کو کیا پتا, مسلمان 1 لاکھ میں رہتا, یہودی 2 لاکھ میں مکان لے رہا. ایک دکان مسلمان 2 لاکھ میں خریدا, یہودی 3 لاکھ میں خریدا. اس طرح یہودی آن کر پورے بیت المقدس میں چھا گئے اور دیکھو تمہاری بے راز بیت المقدس تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا. اللہ اکبر. اور ایک بات یہ کہہ دوں, یہ پاکستان بیت المقدس سے مقدس زمین نہیں ہے. یہاں میرے علم کے مطابق کسی نبی کا مزار نہیں ہے یہاں, اور یہ کبھی بھی قبلے اول نہیں رہا. اللہ اکبر. کوئی برکت والی جگہ سوائے ہمارے چند بزرگان دین کی کوئی برکت نہیں. اگر تم نہیں سدھرے خدا نہ خاصہ بیت المقدس کہیں تم سے پاکستان نہ چھین لیا جائے. شریعت کا مذاق مت کرو, اللہ اس کے رسول کا مذاق مت اڑاؤ, حدود سے تجاوز مت کرو. اور جب تم نے خلاف شرع کام شروع کر دیے تو تمہاری تباہی کو پھر کوئی طاقت نہیں بھی روک سکتی. اور کفران نعمت کرو گے تو نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی